قلبي وروحي أراح في لساني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کی بہت ہی مختصر اور بہت ہی اہم ویڈیو کے اندر آپ سب کو خوش آمدید. کچھ دوست ڈائریکشنز کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ چائنیز زبان میں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں یا دیگر جو جہتیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں. تو سوچا الگ الگ جواب دینے کے بجائے کیوں نہ اس ٹاپک پہ ایک مختصر سا لیکچر ہی تیار کر دیا جائے تاکہ سب کا فائدہ ہو. یہ لیکچر میں نے HSK 1, 2, 3 اور 4 کی کتاب میں سے تیار کیا، اور اگر کسی بھی دوست کو HSK 1, 2, 3, 4 کی بکس PDF میں چاہیے ہوں تو وہ کمنٹ کرے، اس کو فری کتاب سینڈ کر دی جائے گی. اب آتے ہیں سبق کی طرف. تو جہتیں 16 ہیں. تو دوستو پہلے ہم جانیں گے ان 16 جہتوں کے نام، اور اس کے بعد آخر میں مثالوں سے ان کو سمجھیں گے. تو دوستو دیکھیے 4 لفظ: مشرق، مغرب، شمال، جنوب. یہ 4 بڑی سمتیں ہیں. مشرق کو کہتے ہیں تونگ، تونگ. مغرب کو کہتے ہیں شی، شی. شمال کو کہتے ہیں پئی فانگ، پئی فانگ. اور جنوب کو کہتے ہیں نان فانگ، نان فانگ. آگے 4 دیکھیے: دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے. دائیں طرف کو کہتے ہیں یو پین، یو پین. اور بائیں طرف کو کہتے ہیں زو پین، زو پین. آگے چھین مین، چھین مین. پیچھے ہو مین، ہو مین. آگے 4 دیکھیے: اندر باہر، یہاں وہاں. اندر کو کہتے ہیں لی مین، لی مین. باہر کو کہتے ہیں وائی مین، وائی مین. یہاں کو کہتے ہیں چڑ، چڑ. وہاں کو کہتے ہیں نار، نار. آگے 4 دیکھیے: اوپر، نیچے، درمیان، پاس، قریب. اوپر کو کہتے ہیں شانگ مین، شانگ مین. نیچے کو کہتے ہیں شیہ مین، شیہ مین. درمیان کو کہتے ہیں چونگ چین، چونگ چین. اور پاس پہلو میں اس کو کہتے ہیں پھانگ پین، پھانگ پین. تو دوستو 16 جہات آپ نے جان لی. اب ان کی ایک ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائیں. مشرق، مغرب، شمال، جنوب. پہلے ان کی ایک مثال دیتے ہیں. جیسے کوئی اجنبی آپ سے راستہ پوچھے تو آپ اس کو یوں بتاؤ کہ مشرق کی طرف چلو تو گھر پہنچ جاؤ گے. تو وہ یوں کہیں گے شیانگ تونگ زو تاؤ چیا. شیانگ کی طرف، تونگ مشرق، مشرق کی طرف، زو چلو، چیو تو تاؤ چیا گھر پہنچ جاؤ گے. یہ ایک مثال ہے. آپ اس طرح کی کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں کہ مغرب کی طرف میرا گھر ہے، جنوب کی طرف میدان ہے، یا مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے وغیرہ. دائیں بائیں، آگے پیچھے. ان کی کوئی ایک مثال بناتے ہیں. چھین مین زو درن شر شئی. سامنے بیٹھا ہوا آدمی کون ہے؟ چھین مین سامنے، زو درن بیٹھا ہوا آدمی، شر شئی کون ہے. تو اس طرح آپ کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں ان 4 الفاظ میں کسی کی بھی. آگے والے 4: اندر باہر، یہاں وہاں. اب کہنا ہو کہ پلیز یہاں بیٹھ جائیں تو یوں کہیں گے چھنگ زو چر پا. چھنگ کا مطلب پلیز، زو بیٹھنا، چر یہاں، پا یہ امر کسی کو حکم دینے کی علامت. پلیز یہاں بیٹھ جائیں. یہ جو 2 لفظ ہیں نار اور چر، بس اوقات ان کے ساتھ ای اور آر نہیں ہوتا، بغیر ای آر کے استعمال ہوتے ہیں. جیسے
زو چلی، یہاں بیٹھو، زو بیٹھنا، چلی یہ چ اصل میں چر ہے، ای آر حذف کر دیا گیا، چلی یہاں بیٹھ جائیں۔ آگے والے 4 اوپر، نیچے، درمیان، پاس، پہلو میں۔ ان کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ وہ چیا پھانگ پین شر ای گا شوئے شاو، میرے گھر کے پاس ایک سکول ہے۔ وہ چیا میرے گھر، پھانگ پین کے پاس یا پہلو میں، میرے گھر کے پاس، شر ہے، ایگا شوئے شاو ایک سکول۔ تو دوستو یہ چند مثالیں ہیں، ان کی مدد سے آپ بہت سی مثالیں بنا سکتے۔ الحمدللہ آج ہمارے پہلا کورس اختتام کو پہنچا، جس میں ابتدائی گرامر کی مکمل تفصیلی بات کی گئی تھی اور اچھے طریقے سے سکھایا گیا، اور مکمل کوشش کی گئی کہ ہر بات بتا دی جائے۔ چائنیز زبان بولنے کے لیے چائنیز ووکیبلری کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم آگے شروع کریں گے نیا سلسلہ HSK1 مکمل کورس، جو مکمل اردو میں ہوگا، جس میں ہم چائنیز زبان بولنا بھی سیکھیں گے، پڑھنا بھی سیکھیں گے اور چائنیز ووکیبلری بھی یاد کریں گے۔ تو دوستو اب اگلے کلاس تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔